بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سروسز اسپتال کے نرسری آئی سی یو میں مہلک جراثیم کی تصدیق۔ جراثیم کی موجودگی ننھے مریضوں کے لیے سنگین خطرہ، مائکرو بایولوجیکل سرویلنس میں انکشاف کیا گیا۔ آئی سی یو میں انکوبیٹر، میٹرس، سائڈ ٹیبل، ویٹ مشین، میڈیسن ٹرالی میں مہلک جراثیم پائے گئے، انتظامیہ لاپرواہ۔ سروسز اسپتال کے نرسری آئی سی یو میں مہلک جراثیم کی تصدیق ہوئی ہے۔ جراثیم کی موجودگی ننھے مریضوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ سروسز اسپتال میں نرسری آئی سی یو میں انفیکشن کی روک تھام کے لیے مائکرو بایولوجیکل سرویلنس کی گئی تو نرسری آئی سی یو میں مہلک جراثیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ سروسز اسپتال کی نرسری آئی سی یو کے انکوبیٹر، میٹرس، سائڈ ٹیبل، ویٹ مشین، میڈیسن ٹرالی میں سوڈوموناس سمیت مہلک جراثیم پائے گئے۔ سروسز اسپتال انتظامیہ مائکرو بایولوجیکل سرویلنس رپورٹ آنے کے بعد تاحال نرسری آئی سی یو کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر سکی۔ جراثیم کی موجودگی نے جہاں ننھے مریضوں کے لیے سنگین خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، وہیں ڈاکٹرز بھی جراثیم کی موجودگی کے انکشاف پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ پیف کے تحت سرکاری اسکولوں کی نجکاری 30 ستمبر تک نجی شعبے یا افراد کے حوالے کرنے کا حکم۔ نئی اسکول انتظامیہ فروغ تعلیم کے فنڈ بھی استعمال کر سکے گی۔ درجہ چہارم کا عملہ نئے احکامات تک سرکاری اسکولوں میں ڈیوٹی دے گا۔ پیاف کے تحت سرکاری اسکولوں کو 30 ستمبر تک نجی شعبہ یا افراد کے حوالے کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکولوں کی شفاف منتقلی کے لیے معاہدہ تیار کر لیا۔ معاہدے کے تحت سرکاری اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران تعینات کیے جائیں گے۔ اسکول شماری 2024 کی تعداد کے مطابق تعلیمی ادارے نجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے۔ بچوں کی تعداد کم ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 30 ستمبر تک نئی اسکولوں کی انتظامیہ فروغ تعلیم فنڈ استعمال کر سکے گی۔ درجہ چہارم کا عملہ بھی نئے آرڈرز تک اسکول میں فرائض سر انجام دے گا۔ معاہدے پر اسکول ایجوکیشن کے افسران اور نئی اسکول انتظامیہ سے دستخط لیے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان مضمون کا مستقبل خطرے میں۔ ایچ ای سی کمیٹی کی سفارشات کے باوجود ہائر ایجوکیشن کمیشن جامعات میں مضمون کو بحال نہ کیا جا سکا۔ 15 دنوں بعد جامعات میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نااہلی یا سستی، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان مضمون کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ ایچ ای سی کمیٹی کی سفارشات کے باوجود یونیورسٹیوں میں مطالعہ پاکستان مضمون کو بحال نہ کیا جا سکا۔ 15 دنوں کے بعد جامعات میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بنائی گئی کمیٹی نے بھی مضمون کو بحال کرنے کی سفارش کی تھی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سینٹ میں مضمون بحال کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جامعات کے ایکٹ میں مطالعہ پاکستان کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صدر فیڈریشن آف آل پاکستان ایکڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے مطابق مضمون بند ہونے سے جامعات میں نئے اساتذہ کی بھرتیاں بھی نہیں ہو رہی۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے اچھی خبر، پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طلباء کے ایک ٹیچر کو بھی انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ بھی منظور۔ 25,000 طلباء کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے خوشخبری، پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو انعام دیے جائیں گے۔ طلباء کے ایک ٹیچرز کو بھی انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کی بھی منظوری دے دی۔ 1000 طلباء کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ پنجاب حکومت 25,000 طلباء کے تعلیمی اخراجات کے لیے سالانہ 125 ارب سے زائد ادا کرے گی۔ طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز بھی ہو گیا۔ پنجاب کے 60 گرلز کالجز کو پہلے مرحلے میں بسیں دی جائیں گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں آئی ٹی ہب کے قیام کی منظوری بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آئی ٹی ہب کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت بھی دی۔ محکمہ صحت کے مختلف شعبوں کے لیے فنڈز جاری، پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کو 1 ارب 80 کروڑ ٹرانسفر، ہیلتھ کونسل کو 25 کروڑ، رورل ہیلتھ ایمبولینس کو 67 کروڑ منتقل کیے گئے۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے 33 کروڑ 40 لاکھ دیے گئے۔ ہیپاٹائٹس پروگرام کے لیے 36 کروڑ روپے ملے۔ محکمہ صحت کے مختلف شعبوں کے لیے فنڈز جاری، ہیپاٹائٹس پروگرام، انفیکشن کنٹرول پروگرام، ہیلتھ کونسل، پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی، رورل ہیلتھ ایمبولینس کو فنڈز مل گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو بجٹ جاری کر دیا۔ ہیپاٹائٹس پروگرام کے لیے 360 ملین روپے جاری کیے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے 334 ملین روپے جاری کیے گئے۔ ہیلتھ کونسل کو 250 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی کو 1 ارب 80 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رورل ہیلتھ ایمبولینس کو 675 ملین روپے ملے ہیں۔ بند روڈ کوریڈور کنٹریکٹرز کے لیے بڑا ریلیف، پنجاب حکومت نے زیر التوا ادائیگیوں کے لیے 45 کروڑ جاری کر دیے۔ کنٹریکٹرز کی ادائیگیوں میں مسلسل مشکلات کا سامنا تھا۔
पंजाब हुकूमत ने बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। ज़ेरे इल्तवा अदायगियों और मंसूबे की तकमील के लिए 45 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। एलडीए को कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियों में मुसलसल मुश्किलात का सामना था। एलडीए पैकेज 2 पर काम की मुसलसल गिरती हुई परफॉर्मेंस मंसूबे की तकमील में रुकावट थी। एलडीए तकमील शुदा पैकेज 1 के फंड्स भी पैकेज 2 को देकर मुकम्मल ना करवा सका। वाज़ेह रहे कि एलडीए ने पंजाब हुकूमत से मंसूबे के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड्स मांग रखे थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब को PC1 पर नजरसानी से मशरूत कर दिया था। वज़ीर दाखिला की हदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को हुकाम ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। 1 साल के दौरान स्ट्रोक्स का डाटा तलब कर लिया गया। 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और रवां साल सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का मुवाजना किया जाएगा। अगस्त में मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। बिजली चोरों को पकड़ कर डिटेक्शन बिल चार्ज करके अहदाफ का टास्क दिया गया है। लेस्को में सार्फिन के बिलों पर होने वाली ओवर बिलिंग की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। कंपनी ने 2 साल कबल बिजली के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए ने बताया है कि 1 साल के दौरान ओवर बिलिंग की मद में लगने वाले स्ट्रोक्स का डाटा मांगा गया है। डाटा से 2 साल कबल होने वाली ओवर बिलिंग और रवा साल सार्फिन को मिलने वाले रिफंड का मवाजना किया जाएगा। मवाजना करके लेस्को की जानिब से अगस्त में मुकर्ररा हदफ पर मंसूबा बंदी की जाएगी। अगस्त में मुकर्ररा हदफ के हसूल के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। कस्टम्स की नीलामी में ताखीर से खजाने को करोड़ों का चूना लग गया। हुकाम का जब्तशुदा सामान और गाड़ियों की नीलामी वक्त पर ना किए जाने का इंकशाफ। अप्रेजमेंट लाहौर और कस्टम्स इन्फोर्समेंट में 58 गाड़ियां मौजूद। कस्टम्स हुकाम 162 कंसाइनमेंट्स की नीलामी में नाकाम रहे। विफाकी टैक्स मोहतसिब का नोटिस नीलामी 60 दिन में करने की हदायत जारी की। कस्टम्स हुकाम की नाअहली जब्त किए गए सामान और गाड़ियों की नीलामी का अमल वक्त पर मुकम्मल ना किया जा सका। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। कस्टम्स हुकाम मजमूई तौर पर 162 कंसाइनमेंट्स की नीलामी करने में नाकाम हैं। ज़राए के मुताबिक अपीजमेंट लाहौर में 9, कस्टम्स इन्फोर्समेंट में 38 समेत मजमूई तौर पर 58 गाड़ियां ताहाल मौजूद हैं। नीलामी में ताखीर की बड़ी वजह रिजर्व कीमतों में इजाफा बताई गई है। दूसरी तरफ विफाकी टैक्स मोहतसिब ने नीलामी में ताखीर का नोटिस ले लिया है। मेंबर कस्टम्स को डायरेक्टर्स, कलेक्टर्स और डीजी को जब्तशुदा सामान की नीलामी 60 दिनों में करने की हदायत की गई है, जबकि नीलामी करने के सिलसिले में तहरीरी तौर पर 90 दिनों में आगाह करने का हुक्म भी दिया गया है। बादामी बाग पीको रोड के मकीन सीवरेज मसाइल से दो चार। सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर। गटर उबलने से गंदा पानी गलियों में जमा होने से पैदल गुजरना मुहाल हो चुका है। गंदगी से ताफून फैलने लगा है। बदबू से बुरा हाल है। इलाका मकीनों की जानिब से ऐसा कहना है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादामी बाग पीको रोड पर, जहाँ पर मौजूद अहले इलाका जो है वो इस वक्त सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बतलाया ये जा रहा है कि नए पाइपलाइन का यहाँ पे कुछ काम जो है वो हो रहा है, जिसके सबब यहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और पानी इस कदर इकट्ठा हो जाता है कि 6-6 फुट जो है यहाँ पे पानी खड़ा होने के सबब राहगीर और इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा से जान लेते हैं कि मुझे बताइएगा कि ये जो मसला है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, बदबू है, ताफून है, क्या कब से ये पानी खड़ा हुआ है और किन मुश्किलात का आपको? तकरीबन 15-16 दिन से ज़्यादा ही हो गए। बस पानी उधर से मेरा घर कोई पाइपलाइन बड़ी टूट गई थी, बस सारा वो गंदा पानी गटर का पानी आ रहा है, कोई साफ पानी भी नहीं, न कोई बारिश का है, न कोई नाले पर नाले का है, सर वो गंदा पानी आ रहा है। पर इधर निकल रही गाड़ी भी इधर फंस जाती है। कल भी 2 मोटरसाइकिल, आज भी इधर एक मोटरसाइकिल जो फंसी हुई थी उसमें ख़राब हो गई। अच्छा, एक गाड़ी उधर फंसी हुई थी, 2-3 गाड़ियाँ पहले भी इस तरह फंस गई थी, वो निकल ही नहीं सकती। अच्छा, मच्छर भी पैदा होते हैं, लाजमी बात है, तो डेंगू मलेरिया हर किसी से डर लगा रहता है, और इधर होते भी है लोगों को, तो बड़ा उनका यही कहना था कि यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, दीगर बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं, जबकि यहाँ पे कल और आज जो है वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो फंस चुकी थी, जिसके सबब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है अहले इलाका को। उनका इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए। जो भी पाइपलाइन यहाँ पे फटी थी उसका काम जो है वो जल्द अज जल्द किया जाए और उसके बाद उसको अमली तौर पर इस तमाम तर जो यहाँ पर इक़दामात हैं, जो कि अवाम दोस्त इक़दामात हैं, उनको बरूए कार लाते हुए अवाम को इस गंदगी से और इस ताफून भरी फ़ज़ा से जो है वो निजात दिलाई जाए, क्योंकि अहले इलाका का भी हक है और राहगीरों का भी हक है कि उनको एक सेहत अफजा फ़ज़ा जो है। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका।
آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث گینگز کے درجن بھر سے زائد ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا کہنا ہے کہ ہائی پروفائل وارداتوں میں ملوث ملزمان قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ گجر سنگھ میں ڈکیتی ود انجری کے کیس تھا، اس میں انوالو تھے اور 1 کروڑ 15 لاکھ روپے انہوں نے چھینے تھے دوران واردات۔ یہ بلوچستان سے گرفتار ہوا ہے گل زمان ولد محمد رمضان۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ کیس تھا جو ہماری ٹیم نے ٹریس کرتے ہوئے بلوچستان سے گرفتار کیا۔ ان کے 3 اور ممبران ہیں جو گینگ ممبرز تھے جو کہ اشتہاری ہو چکے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہم گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم اریسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ سٹی او سی یو جو سٹی کوتوالی ہے ان کا ایک بہت اچھا گڈ ورک ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 4 گینگز جو اریسٹ کیے ہیں، جو شاپ رابری، ہاؤس رابری کی 88 سے زیادہ وارداتیں انہوں نے شہر میں کی۔ ان کے 16 ممبرز گینگ ممبرز اریسٹ کیے گئے جن سے کل 95,70,000 روپے کی ریکوری ہوئی، اور یہ گینگ ممبرز کے نام ہیں ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت جو ایک سینسیشنل ایک اور کیس تھا جس میں 5 کیمراز جو ہیں جن کی مالیت 1 کروڑ روپے سے اوپر تھی وہ چھینے گئے تھے دوران واردات۔ یہ سول لائن ڈویژن نے کام کیا، راشد امین بٹ اور ان کی ٹیم نے، اور ان ملزمان کو اریسٹ کیا اور اس سے 5 کیمراز 100% ریکوری جو سٹولن پراپرٹی کی تھی وہ کی۔ اس کے بعد ایک بہت خطرناک ملزم اشتہاری تھا جو سبتین نام کا، سبتین علی۔ اس پہ ATA کا مقدمہ بھی ہے اور 5-6 مرڈر کے کیسز تھے، ان کو اریسٹ کیا۔ اور بڑا یہ ایک ڈیسپریٹ قسم کا ایک یہ گینگ ممبر یہ تھا اور جو بڑی دیر سے ان اریسٹڈ تھا۔ 2023 میں یہاں یہ باٹا پور کی حدود میں اس نے وارداتیں کی۔ مسلم لیگ نون کا ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیراعظم، وزیر اعلیٰ مریم نواز، اسحاق ڈار اور عطا اللہ طاہر اور دیگر نے شرکت کی۔ سینئر لیگی رہنما اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ صدارت نواز شریف نے کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر مشاورت کی گئی۔ ماڈل ٹاؤن مرکزی سیکریٹریٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا جس کی صدارت میاں نواز شریف نے کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، حمزہ شہباز، احسن اقبال سمیت مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت و سینئر وفاقی وزیر شریک ہوئے۔ کیا حکومت گر رہی ہے؟ صحافی کے سوال پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اپوزیشن نے خود کو حوصلہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت گر رہی ہے، آپ کے مخالفین اپنے آپ حوصلہ دینا ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔ پارٹی کو سرگرم کرنے کے لیے CEC اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجلی کے بل کم کریں گے، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ پارٹی کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس فوری بلایا جائے۔ اجلاس میں عوام کو ریلیف دینے بارے اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیمرامین انجم کے ہمراہ مہر علی اکبر، CD 42۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی پیپلز پارٹی لاہور کے رہنما آصف میر پہلوان کے گھر آمد۔ آصف میر پہلوان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر میاں عزیز الرحمان چند، رائے محمد احسن، زاہد ذوالفقار خان، بیرسٹر حافظ عاصم میر، حافظ عاقب میر، چودھری نعمان یوسف، عاقب سرور، ملک ماجد، حاجی عبدالرزاق، میاں رمضان، میاں محمود، حاجی منیر، میاں منشا سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی حالات کو دیکھیں تو سیاسی استحکام وقت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد 5 سال تک چلے گا۔ ملک کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو سب کا احتساب ہونا چاہیے، بیوروکریٹس اور ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ گورنر نے کہا قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں ہفتے کے روز گورنر ہاؤس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ملک کو انتشار سے محفوظ رکھنے اور امن و استحکام کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی گفتگو کہتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک ایسا صحافی جو دیانت اور امانت کا پیکر تھا، اور یہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ لفاظی نہیں ہے، میں دل سے یہ باتیں ان کے بارے میں محسوس کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ان کا پورا جو کیریئر دیکھا جائے تو انہوں نے انتہائی فرض شناسی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ
اپنا کریئر گزارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قناعت پسندی سے بھی نوازا تھا. ہر وقت شکر گزاری کرنا. میں نے ان کا نام بھی اخلاق تھا اور وہ اخلاق کے بھی اچھے تھے. وہ نام کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے جو آ جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ دوسروں کی مشکلوں میں سب سے آگے بڑھ کے مدد کرنا, اور ہمیشہ ہمیں بھی مشورہ دیتے تھے. تو بڑا اچھا مشورہ, بڑی اچھی رہنمائی ہمیشہ ہمیں دیتے تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے. وہ دنیا سے چلے گئے مگر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی فیملی کا لک آفٹر کرنا, ان کی فیملی کو ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور میں بطور وزیر اطلاعات و نشریات یہ بات نہیں کر رہا, میں اخلاق باجوہ کے ایک بھائی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ صحافت کا کام آسان کام نہیں ہوتا. گھنٹوں ڈیوٹی دینا سخت موسم میں. وہ پنجاب اسمبلی کے باہر کبھی لوگ تو اپنے گھروں میں ٹی وی ریموٹ سے لگا کے گرمیوں میں ٹھنڈے کمروں میں اور سردیوں میں گرم کمروں میں دیکھتے ہیں. تو کبھی آ کے ایک دن پنجاب اسمبلی کے باہر 42 ڈگری سینٹی گریڈ میں یا 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں گزاریں اور پتہ لگے گا کہ یہ کتنا جان جوکھوں کا کام ہے. وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. خواجہ سلمان رفیق کی سربراہی میں پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ایس ایم بی آر نبیل جاوید سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اجلاس میں متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے بریفنگ دی. چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے اعلیٰ سطح کے وفد کی شرکت. اسموگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اور قابل عمل روڈ میپ کا جائزہ لیا گیا. مریم اورنگزیب کی زیر صدارت 4 اہم سیکٹرز میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کا وفد بھی شریک ہوا. اجلاس کو ایئر کوالٹی، اسکول ایجوکیشن، پاپولیشن اور صحت سے متعلق امور میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. بتایا گیا کہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی بائکس کی نشاندہی کر کے جرمانہ عائد کیا جائے گا. 75% سے زائد ٹرانسپورٹ آلودگی موٹر سائیکل پیدا کرتے ہیں. تعلیم اور آگاہی اور ورک پلیس پر 40% خواتین ورکر کا ہدف پورا کیا جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے کہا بائکس کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی کنٹرول کے لیے بنگلہ دیش اور چینی ماڈل اپنایا جا سکتا ہے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسکول میل پروگرام شروع ہو جائے گا. اجلاس میں نوید عزیز، مظہر سراج، سارا شہزاد، بلال راؤ، فضا ظہیر نے شرکت کی. فاطمہ نجیب، جبار شاہین، غلام فرید، عائشہ رشید، سائمہ رشید، ارم کامران اور دیگر حکام بھی موجود تھے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں کرائم میٹنگ. ناقص کارکردگی اور عدم دلچسپی پر متعدد سرکل ڈی ایس پی سے اظہار ناراضگی. انچارج انویسٹیگیشنز کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. کرائم میٹنگ میں تمام سرکل ڈی ایس پیز، خواتین اور بچوں سے متعلق کیسز کے انچارجز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی. میٹنگ میں تمام پینڈنگ اور زیر التوا مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. ایس ایس پی نے انچارجز اور تفتیشی افسران کو وارننگ، سرزنش اور شوکاز نوٹسز سمیت دیگر محکمانہ سزائیں دی. ایس ایس پی ڈاکٹر انوش کا کہنا تھا کہ خواتین سے زیادتی، ظلم و تشدد اور ہراسگی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی. خواتین اور بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. جشن آزادی کی مناسبت سے لیبارڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تقریب. فاؤنڈر لیبارڈ شائستہ پرویز ملک اور دیگر کی شرکت، پرچم کشائی کی. خصوصی بچوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب ہوئی. فاؤنڈر لیبارڈ شائستہ پرویز ملک اور دیگر نے شرکت کی. اسپیشل بچوں کی جانب سے خصوصی پرفارمنس پیش کی گئی. شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہاں فری آف کاسٹ ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی کیا جاتا ہے، ان کو لنچ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور ان کو 13 ٹریڈس میں اسکل دی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں.
खुसूसी बच्चों की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए और तकरीरें भी की गयी। बच्चों का कहना था कि लिबार की जानिब से अच्छे माहौल में नई चीजें सिखाई जाती हैं, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे मैं कंप्यूटर पहले एप्लीकेशंस का किया है, वो भी 3 मंथ्स का किया, बहुत अच्छा सर मंसूर ने सिखाया है। उसके बाद मैं ग्राफिक्स का करी सर इमरान से, वो भी मुझे 3 मंथ होने वाले हैं तकरीबन, वो भी बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मंथली इनकम भी दे रहे हैं 10,000। डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छा इदारा है और मैं सबको दावत देती हूँ जो मुस्तहिक हैं वो आके यहाँ पे सीखें। कोर्स के लिए आया था तो यहाँ पे मैं ना कुकिंग का कोर्स कर रहा हूँ और हर रोज़ एक नया प्रैक्टिकल होता है और ये वजीफा भी देते हैं। माशाल्लाह सर भी बहुत अच्छे हैं। तकरीब में डीजी नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन आसवा मकबूल, स्पेशल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीफ, सीईओ दानिश स्कूल अहमद मलिक, समाजी रहनुमा तौकीर अहमद अशरफी, सीईओ लिबार बू अली शाह और बुशरा इम्तियाज ने शिरकत की। लिबार सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने वाले बच्चों समेत उस्तादजा भी शरीक हुए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इंतखाबात 2024। पाकिस्तान इंजीनियरिंग फोरम का फ्लैटिस होटल में इंतखाबी इज्तिमा हुआ। इंतखाबी मुहिम की तकरीब में उम्मीदवार प्राइज सदर इंजीनियर काजिम मंसूर, उम्मीदवार सीनियर वाइस चेयरमैन इंजीनियर इम्तियाज़ हुसैन शाह, इंजीनियर हैदर अली खान ने ख़ुसूसी शिरकत की और इंजीनियर्स कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम इंजीनियर्स के मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर हल करने का अज़म रखता है। पाकिस्तान इंजीनियर फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा इंजीनियर्स के मसाइल में शाना बशाना खड़ा रहा है। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन की जानिब से इख्तिमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन मस्कर, सीनियर वाइस चेयरमैन हारिस अतीक, सेक्रेटरी जनरल मर्दान अली जैदी, वाइस चेयरमैन चौधरी शाहिद नसीर और मेंबरान ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजा नईम मीर ग्रुप की तरफ से चेयरमैन सोहेल महमूद भट्ट, सेक्रेटरी जनरल मियां खलील अबीर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हाफिज रिजवान भट्ट और मेंबरान शरीक हुए। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन से चेयरमैन आसिफ खान, सदर गुलरेज खटक, सरपरस्ती आला मियां फयाज, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी और मेंबरान आए। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन की जानिब से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की भरपूर हिमायत और पीबीजी में शमूलियत का ऐलान किया गया। चेयरमैन पीबीजी अली हसन मस्कर का कहना था कि हमारा बयानिया ताजर बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मोरूसी सियासत का खात्मा है। चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। सगीर सरवर और मियां शहबाज की जोड़ी ने अपना मैच जीत लिया। निश्तर पाक जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मलिक नवीद और मलिक शबीर को एक के मुकाबले में 2 सेट से हराया। दूसरे मैच में शुजात अली खान और सिविल जज वसीम अहमद ने सुहेल मसूद और राना इरफान को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। तीसरे मैच में सखी सरवर और मियां शहबाज ने एकतरफा मुकाबले के बाद राना मकसूद और चौधरी मुश्तबा को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। रजिस्ट्रार कनेट कॉलेज फयाज बाबर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने जश्न आज़ादी बैडमिंटन इवेंट में फतह हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। अल-हमरा अदबी बैठक में डेमोक्रेसी इन डिबेट के उन्वान से इल्मी नशिस्त का अहतमाम किया गया। बीना सरवर की श्रीलंका के मुआशी, मुआशरती, सियासी हालात समेत दीगर अहम इशूज़ पर डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। बीना सरवर ने कहा कि जमहूरियत एक तसलसल है, कोई तकरीब नहीं। मारूफ समाजी शख्सियात पैनल का हिस्सा बने, जिनमें नामवर फनकार मुमताज़ खावर, मारूफ बैंकर ज़फ़र मसूद और बीना सरवर शामिल थे। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद इल्मी नशिस्त का हिस्सा बने। सेशन के आखिर पर शुरका ने पैनल से सवालात किए, जिसके मुदल्लल जवाब दिए गए। शुरका का कहना था अल-हमरा की जानिब से तफरीक के साथ इल्मी नशिस्तों का अहतमाम मुआशरती इस्लाह की जानिब से अमली इक़दाम का वाज़िया सबूत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।